بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رویے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تعلق کی پرکھ، پہچان اور کسوٹی صرف رویے ہوتے ہیں، مگر یہ بھی عجیب بات ہے کہ عالم اسلام کی جتنے مسالک ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ایک ناجی فرقہ ہے اور وہی نجات پائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی پارٹی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں جالوں کی کوئی گنجائش ہو۔ وہاں تو کردار کو دیکھا جانا ہے، ہمیں عمل کے حوالے سے کسی نے نجات پانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی پارٹی میں شامل ہو جائے، چاہے وہ سارے برے کام کرے، چوری، ڈاکہ، اسمگلنگ، قتل و غارت، حتیٰ کہ بہو بیٹیوں کی عزتوں تک کا خیال نہ رکھے، صرف پارٹی میں شامل ہونے کی وجہ سے اسے نجات دے دی جائے، اور کسی دوسرے مذہب کا آدمی چاہے جتنے نیک اعمال کرے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جیسا کہ ہر برسر اقتدار پارٹی اپوزیشن ہی سے احتساب کرتی ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ بھی اپوزیشن ہی سے احتساب کرے تو پھر عادل تو نہ ہوا۔ دوستو، ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہیں، اس لیے ہم ہی نجات پائیں گے اور قیامت میں ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ ہم اپنے کردار سے ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم کس کی پارٹی کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان جس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے وہ اسی پارٹی سے شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک پارٹی کا جھنڈا اٹھائے ہوتے ہیں، اسی کے حق میں تقاریر کر رہتے ہیں، اسی لیڈر کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، پھر جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو دوسری پارٹی کے سمبل پر مور لگاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے یا جسے انہوں نے ووٹ دیا ہے؟ دوستو، بات تو عمل کی ہوتی ہے، ہمیں اپنے رویوں پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہنے کو تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر عملی میدان میں ان کے برعکس کرتے ہیں۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف ہمارے ہیں۔ ایسے بہت سے دعوے ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہ دعوے بلا دلیل اور بلا ثبوت ہی چل رہے ہیں، کیونکہ انسان 1 روپے کی چیز کا عدالت میں دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس کے لیے ثبوت دینا پڑتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اتنے بڑے دعووں کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دعویٰ محبت و مودت کا ہے کہ ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے ذرا خود احتسابی کریں، کیا ہم اس دعوے میں صادق ہیں؟ دوستو، ایک آدمی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو دیکھنے وہ اسے پانے کی کتنی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ لوگ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں کہ کوئی اس غائب ہونے والے بچے کی اطلاع دے، اس کا فوٹو، رنگ، حلیہ تک اخبارات میں شائع کرواتے ہیں۔ پورے پاکستان کی پولیس کو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اطلاع دینے والے کے لیے موٹے موٹے انعام مقرر کر کے اعلان کرتے ہیں، خود بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو بھی اس بھاگ دوڑ میں شامل کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ اپنے احباب کی نیندیں بھی حرام کر دیتے ہیں، پیروں فقیروں سے دعائیں کرواتے ہیں، درباروں پر منتیں مانتے ہیں، سیاسی لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ اب اسی سے سوچیں کہ ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف بھی تو غائب ہوئی ہیں۔ اگر واقعی ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم نے ان کے لیے کیا 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 ہے؟ کیا اپنے بچے کی طرح ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے؟ کہیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ ان کی اطلاع دینے والے کے لیے کوئی انعام مقرر کیا ہے؟ کیا کوئی بھاگ دوڑ کی ہے؟ کیا کسی دربار پر یا کربلا معلیٰ جا کر یا دیگر مقامات و مشاہد مقدسہ پر جا کر ان کے حصول کی دعا کی ہے؟ کیا کسی سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دو کہ مجھے میرے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت ہو جائے؟ کیا کبھی ہم نے ان کی کوئی کمی محسوس کی ہے، یا ان کے ہجر و فراق میں کبھی ہماری آنکھیں برسی ہیں؟ کیا کبھی ہمیں ان کی جدائی ایک صدمے کی طرح محسوس ہوئی ہے؟ دوستو، آپ اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ آپ کی مرغی غائب ہو جائے تو آپ 10 گھروں میں جا کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا اس مرغی جتنی جدوجہد بھی آپ نے اپنے مولا کے لیے کی ہے؟
آپ اس سچائی کو تسلیم کریں کہ آپ نے فی الحال ایک مرغی کی محبت جتنا مظاہرہ بھی اپنے مولا کریم اجر اللہ فرج شریف کے لیے نہیں کیا ہے۔ ایک مرغی کو پانے کی جدوجہد جتنی جدوجہد اپنے مولا کریم اجر اللہ فرج شریف کے لیے نہیں کیا ہے، تو پھر کس وجہ سے ان کی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔